السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا وبرکاتہ۔ حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان ہے، کرم ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جس طرح فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیلیوں کی طرف سے، تو لوگ بہت زیادہ افسردہ بھی ہیں اور بھرے بھی پڑے ہیں، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو اپنا غبار نکالنے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح نکالیں۔ اور پچھلے دنوں جس طرح لوگوں نے گلوبلی روزہ بھی رکھا ہے، ان کے لیے دعا بھی کی ہے۔ تو سوال کسی ویور نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فلسطینی مسلمانوں کی اصل مدد کس طرح کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ آج بہت بڑی ہماری ضرورت ہے کہ جب انسان پہ کرائسس آتا ہے تو اس کے لیے دانش مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ فلسطین میں مسلمان جو ہیں، اور ساتھ ہی بلکہ میں کہوں گا کہ کشمیر کے مسلمان جو ہیں، وہ اس وقت کس قسم پرسی اور جس طرح ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ان کی آزادی محفوظ ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور مسلمان اس وقت دنیا کے اندر ماشاءاللہ 25% یعنی تقریباً 2 ارب سے زیادہ کی آبادی مسلمانوں کی ہے، اور 56 سے زیادہ مسلمانوں کے ممالک ہیں۔ اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہمارا چند ایک گنتی چنتی کے سربراہوں کے علاوہ کسی نے وہ صرف زبانی طور پر بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو دیکھیں، جب ہمارا ہی ایک بہن بھائی جو ہے اس کو مار پڑ رہی ہے، اور ہم اس کو مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور صرف دور سے کہنا یار ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں وہ جو اس کو مسلسل مار رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، آپ دیکھ لیں کہ جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے، اور بالخصوص 1970 میں جب مسجد اقصیٰ کو جلایا گیا، اور اس کے بعد اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، تو یہ 1974 کے بعد جب ان باطل قوتوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے شاہ فیصل شہید، ذوالفقار علی بھٹو، اور اس طرح سے جو ہماری بومدین اور بہت سارے جو مسلمان لیڈر تھے، کرنل قذافی تھے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پاکستان کے لیے بھی انہوں نے یہ ایٹمی پروگرام کے اندر بہت مدد کی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کیوں نہ ان بڑے بڑے لیڈروں کو طے کیا جائے، تو سب سے پہلے فیصل کو قتل کروایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر کروا دیا گیا، اور کرواتے تو ہمارے اپنے لوگ ہی ہیں۔ جب یہ سارے جو لوگ ختم ہوتے ہیں سازش کے ذریعے بھٹو صاحب کا، اور اس طرح کرنل قذافی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے کیسے گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ تو یہ دوستو، جتنے بھی ہمارے لوگ آج تک جو اچھے لیڈر آئے ہیں، ان کو یہ باطل قوتیں کوشش کرتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق بھی خاص طور پر جب آخری دنوں میں جب امریکہ کے لیے اور ان قوتوں کے لیے، یہودی قوتوں کے لیے خطرناک ہونے لگا، تو اس کو انہوں نے طیارے کا حادثہ کروا کے مروا دیا۔ اور پاکستان کی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا حکمران پہلے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ تھوڑا سا بات کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کے اندر ہماری ہی جو مقتدر طبقے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی نااہلی کی صورت میں، کبھی اس کو جو ہے مقدمات چلا کے اور اس کی کرپشن ثابت کر کے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کو ظلم و ستم کے ساتھ آخرکار توبہ طائب کروا دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب تم حکومت کر سکتے ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمارے عوام کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج کریں، بڑی اچھی بات ہے، مسلمانوں کو کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ وہ احتجاج کریں، لیکن احتجاج پورا ہونا چاہیے۔ اپنے ہی مسلمانوں کی گاڑیاں، اپنے ہی مسلمانوں کی دکانیں ضائع کرنا درست نہیں ہے۔ اگر میرے دوستو آپ چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے، پرامن طریقے سے آپ اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں، تو اسرائیل سے زیادہ ہمیں اپنے حکمرانوں کو میسج پہنچانا ضروری ہے، کہ جو کہ اس وقت باطل قوتوں کے خوف کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ صحیح بات کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ہمیں اپنے تمام مسلم دنیا میں، اگر مسلمان اس وقت سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا کشمیر کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے حکمرانوں کے دفتروں کے باہر جو ہے پرامن احتجاج کریں، اور ان کو دھرنا دیں پرامن طریقے سے، تاکہ ان کو ایسی سٹیٹمنٹس ان کے ذریعے دلوائیں، اور ان کو اس چیز پہ قائل کریں جب الیکشن ہوتے ہیں کہ بھئی آپ مسلمان جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہوگا تو اس کے لیے آپ بولیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہی جب ہمارے مسلمان حکمران بولنا شروع کریں گے، تو ہمارے اس احتجاج کا تو شاید اتنا فائدہ نہیں ہوگا
لیکن اس کا بہت فائدہ ہوگا جب ہمارے حکمران اکٹھے. اب جیسے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، تو اب اگر اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی اور اس کا ایک میسج آتا، اور یہ آج امت کا اگر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حکومتیں برقرار رکھیں، لیکن اگر دو کام یہ کر لیں کہ مسلمانوں کا وزارت خارجہ ایک ہو جائے، اور دوسرا مسلمانوں کی فوج جو ہے، ڈیفینس جو ہے وہ ایک ہو جائے، اور کرنسی ایک کر کے، اور تمام مسلمانوں کا آپس میں جو ویزا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے، اور تمام مسلمان آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آ جا سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں پھر یکجا بھی ہو جائیں گے. اور اس وقت جو ہمارے حکمران جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان کے اوپر بھی ایک پریشر پڑے گا، اور یا تو یہ مسلمانوں کی آواز بن سکیں گے، یا پھر انشاءاللہ یہ اپنی ان مسندوں پہ بیٹھے نہیں ہوں گے، اور نئے لوگ ہمارے پاس اقتدار میں آئیں گے جو مسلمانوں کی آواز ہوں گے. اور مسلمانوں کے لیے جب یہ دو تین کام ہو جائیں گے، تو چاہے سعودی عرب، پاکستان، ہر ملک اپنا وجود برقرار رکھے، لیکن ہماری فوج اگر مسلمانوں کی اکٹھی ہوئی، اگر آج مسلمانوں کی اکٹھی فوج ہو، تو اس وقت اب جب اسرائیل حملہ کر رہا ہے، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج وہاں پہ بارڈر پہ پہنچ جائے تو اس وقت اسرائیل جو ہے اتنی بڑی حماقت کر سکے. اور ساتھ ہی دیکھیں کہ مسلمانوں کو تو اس وقت اللہ کا ایک اور بڑا احسان ہے کہ اس میں ہر طرح کے جو ہے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، تیل موجود ہے، اور پاکستان جیسی اور ترکی جیسی اور ایران جیسی اچھی آرمیز موجود ہیں. تو اس صورت میں جب ہماری ایک آرمی ہوگی، اور ساتھ ہی دیکھیں ڈیفینس میں پاکستان کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، اور خاص طور پر پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، تو جب مسلمانوں کا دفاع ایک ہوگا تو اسرائیل کو خود بخود میسج پہنچے گا کہ اتنی اچھی آرمی کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے. اور خاص طور پر جس کے پاس دفاعی سطح پہ یعنی کہ ایٹمی طاقت بھی ہے، تو اس صورت میں وہ کبھی بھی ان مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گا. اور اس کا انڈیا پہ بھی انشاءاللہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہا ہے اس سے باز آ جائے گا. تو دوستو، آپ سب آج سے کوشش کریں کہ ہم اپنے حکمران چنتے وقت بھی اس بات کو مد نظر رکھیں، اور اس وقت ان سے یہ مطالبہ بھی کریں، اور یہ احتجاج جب ووٹ ڈالتے ہیں تو اپنے حکمرانوں پہ اس وقت احتجاج کریں کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ایسا ہوگا، اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی. اور دوسرا کہ جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، حادثاتی صورتحال یا جنگی صورتحال، تو اس وقت بھی ہمیں اپنے باقی چیزوں کا بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ احتجاج کے پرامن طریقے سے کرنے کے ساتھ ساتھ، تاکہ اپنے ملک کی اکانومی خراب کرنے کی بجائے، اپنے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی بجائے، ہم نے میسج تو باہر بھیجنا ہے، بڑی بڑی اجتماع کریں، بڑی بڑی ریلی کریں، جیسے کھلے مقام آتا ہے، مینار پاکستان ہے، یا ہمارا اسلام آباد میں جو پریڈ گراؤنڈ ہے، تو اس میں پرامن طریقے سے جمع ہوں، پرامن طریقے سے تقریریں کریں، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایک اچھا میسج بھیجیں. وہ جنگلی اپنے آپ کو کہلوانے کے بجائے، اور اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے مہذب ہیں، حالانکہ وہ مہذب اتنے ہیں کہ ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور مہذب اتنے ہیں کہ وہ مسلمانوں اور بچوں اور عورتوں کا بھی خیال نہیں کرتے. تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ چونکہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، سازش کا تحت ابھی انہوں نے حماس کا حملہ بھی کروایا، اور اس کے بعد اب وہ جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. شہری علاقوں پہ حملہ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے شہری حلقوں کو غزہ کی پٹی پہ جس طرح بمباری کی ہے، وہ انتہائی عبرتناک ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو آگے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ تب ہی ہوگا جب ہم سارے یونائٹ ہوں گے. اور یونائٹ صرف اس طرح نہیں ہے کہ ایک کانفرنس کرنے کے بعد ہم ایک اعلامیہ جاری کر دیں، بلکہ اس کا پریکٹیکل یہی کام ہے کہ مسلمانوں کی وزارت خارجہ، اور مسلمانوں کی فوج، اور مسلمانوں کی کرنسی ایک ہو، اور مسلمانوں کا آنا جانا ایک دوسرے کے پاس ہو. تو اس سے مختلف خطے کے جب لوگ آپس میں ملیں گے تو اس سے انشاءاللہ اچھی تحریکیں جو ہیں وہ آگے آئیں گی، اور امت جو ہے وہ اکٹھی ہونے کا ذریعہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو اس کی جانکاری مل سکے، اور جو لوگ اپنا غبار نکالنا چاہتے ہیں ان کو اس کے تھرو آسانی پیدا ہو سکے. انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.